ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْدًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ۔ اور نہ کوئی کسی کی غیبت کرے، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو تم ضرور نفرت کرو گے، تو غیبت نہ کرو اور خدا کا ڈر رکھو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اس آیت مبارکہ میں غیبت کی ممانعت بیان کی گئی ہے۔ غیبت کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی تعریف میں فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، تمہارا اپنے بھائی کا ایسے الفاظ میں ذکر کرنا جسے وہ ناپسند کرے، یعنی ایسے الفاظ میں اس کو یاد کرنا، اس کی بات کرنا، اس کا ذکر کرنا جسے اگر وہ خود سنے تو اس کو اچھا نہ لگے، اس کو پسند نہ آئے۔ یہ ہے غیبت۔ حقیقت میں غیبت ایک بہت ہی ناپسندیدہ کام ہے، شرعی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، اور انسانوں کے باہمی تعلقات کو خراب کرنے والی چیز ہے۔ اس معاملے میں ایک مومن کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ناپسندیدگی کا اظہار بہت شدید طریقے سے کیا ہے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یعنی بھائی کا گوشت، اور وہ بھی مرے ہوئے بھائی کا گوشت۔ گویا غیبت کرنے کو مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے تشبیہ دی گئی۔ ذرا تصور میں لائیے کہ یہ کتنا مکروہ اور ناپسندیدہ فعل ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کسی انسان کی بوٹیاں نوچ نوچ کے کھا رہا ہو اور وہ اپنا دفاع بھی نہ کر سکے، وہ مرا ہوا ہو۔ یہ کس قدر غیر انسانی فعل ہو سکتا ہے، یعنی اس کے تو تصور سے بھی گھن آتی ہے۔ لیکن اس ناپسندیدگی کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت عام ہے۔ زبان کا استعمال کرتے وقت ہم بالکل بھی احتیاط نہیں برتتے، جو دل میں آتا ہے، جیسے جی چاہتا ہے، جیسے اپنے دل کو اچھا لگتا ہے، ویسے ہی گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ یا تو بھلائی کی بات کرے یا پھر خاموش رہے، اور غیبت بھلائی کی باتوں میں سے نہیں ہے۔ غیبت تو ان باتوں میں سے ہے جو بہت بڑے بگاڑ اور فساد کا سبب بنتی ہیں۔ ایک بہترین مسلمان کی پہچان کیا ہے کہ اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، نہ کہ وہ ان کی بوٹیاں نوچ کے کھانے والا ہو، اور وہ بھی مردوں کی۔ مردہ سے تشبیہ اس لیے بھی دی گئی کہ مردہ کے ساتھ کچھ بھی ہوتا رہے وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جب کوئی شخص کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرتا ہے تو وہ اپنی صفائی پیش نہیں کر سکتا، اپنا دفاع نہیں کر سکتا، اپنے سے اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتا، اس لیے اس کی قباحت اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی جان، مال اور عزت، تمام چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ عموماً ہم کسی کو قتل کرنے کو بہت برا سمجھتے ہیں، قتل کرنا ایک بہت بڑا جرم ہے، کسی کی جان لینا۔ اسی طرح مال چرانا بھی بہت بڑا جرم سمجھا جاتا ہے۔ لیکن جب کوئی کسی کی عزت پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، اس کی غیبت کرتا ہے،
تو پاس بیٹھے لوگ بھی اس کو برا نہیں کہتے. یعنی چور کو دیکھ کے کوئی چپ نہیں رہے گا، قاتل کو دیکھ کے سب شور مچائیں گے، لیکن عزت پہ ڈاکہ ڈالنے والوں کو دیکھ کے سن کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں لوگ. اسی لیے غیبت سننے والا بھی اتنا ہی بڑا مجرم ہے جتنا کرنے والا. اس لیے انسان اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط برتے اور بلا ضرورت کہیں بھی کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے دوسرے کی عزت پر حرف آئے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی اللہ کی خوشنودی کی بات کرتا ہے اور وہ خیال نہیں کرتا کہ وہ اس کو اتنے اونچے مقام پر لے جائے گی، اللہ اس کے لیے قیامت کے دن تک اپنی رضامندی ثابت فرما دیتا ہے. اور ایک آدمی اللہ کی ناراضگی کی بات کرتا ہے اور اس کا خیال نہیں کرتا کہ وہ اس کو اتنا نیچے گرا دے گی، اور اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے قیامت کے دن تک اپنی ناراضگی ثابت کر دیتا ہے، یعنی پکا ناراض ہو جاتا ہے اس سے. خواہ کسی سے بھی گفتگو کی جا رہی ہو، بات صرف وہ کی جائے جو حق ہو. ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کیسے ہو سکتی، کیسے ہمارا چھٹکارا ہوگا؟ کئی قسم کی غلطیاں کر جاتے ہیں ہم. کوئی ایسا طریقہ ہو، کوئی ایسی ٹپ ہو، کوئی ایسا نسخہ ہو کہ جس سے ہماری نجات ہو جائے اور ہم اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امسک علیک لسانک، اپنی زبان روک کر رکھو. نجات چاہتے ہو، زبان روک کے رکھو. زبان کو اس احتیاط سے استعمال کرو، اور اپنے گھر میں رہو اور اپنی غلطیوں پہ روتے رہو. کیونکہ انسان جتنا زیادہ لوگوں کے ساتھ میل ملاپ کرتا ہے، جتنا زیادہ پبلک ڈیلنگ کرتا ہے، اتنی ہی زیادہ غلطیاں کرتا ہے. تو جب انسان دیکھے کہ اس سے غلطیاں زیادہ ہو رہی ہیں تو پھر اس میل ملاقات کو کچھ کم کر دے، اور جب غلطی ہو جائے تو اس پہ روئے کہ یا اللہ مجھ سے ہو گئی ہے تو مجھ کو معاف فرما دے. پھر اسی طرح غیبت اور بہتان اور غیبت اور چغلی کا فرق جاننا بھی بے حد ضروری ہے. بہت سے لوگ جو کسی کی غیبت کرتے ہیں، اگر کوئی ان کو روکے یا منع کرے تو وہ فوراً کہتے ہیں کہ ہم سچ ہی تو کہہ رہے ہیں، یہ بات اس میں ہے، وہ شخص ایسا ہی ہے، ہم جھوٹ نہیں کہہ رہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے، صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا، تیرا اپنے بھائی کے متعلق ایسی باتوں کا ذکر کرنا جن کو وہ مکروہ سمجھتا ہے. تو آپ سے پوچھا گیا کہ اگر وہ باتیں میرے بھائی کے اندر موجود ہوں جو میں بتا رہا ہوں، تو فرمایا کہ یہی تو وہ چیز ہے، یعنی اسی کا نام غیبت ہے. اور اگر وہ بات اس کے اندر ہے ہی نہیں جو تم کہہ رہے ہو تو یہ تو بہتان ہے جو اس سے بھی بڑا جرم ہے. اور اسی طرح اگر غیبت دو لوگوں میں فساد ڈلوانے کے لیے ہو تو وہ چغلی ہوتی ہے، اور چغلی بھی نہایت ناپسندیدہ باتوں میں سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں نحر کے دن یعنی قربانی کے دن منا میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ بے شک تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں تم پر حرام ہیں، جیسا کہ تمہارا یہ دن حرمت والا ہے، تمہارا یہ مہینہ حرمت والا ہے، تمہارا یہ شہر حرمت والا ہے. خبردار رہو، میں نے حق پہنچا دیا، بات پہنچا دی. یعنی جب ہم حج پہ جاتے ہیں تو ایک ایک چیز کا بہت ادب اور احترام کرتے ہیں. تو ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کی حرمت اور عزت کو ان تمام چیزوں سے زیادہ محترم قرار دیا. اسی طرح بعض اوقات ہم اس چیز کی حرمت کو یا اس چیز کی برائی کو برا نہیں جانتے اگر کوئی ہمارے سامنے کر رہا ہو، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں حکم دیا ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ،
اہل ایمان کا شیوا کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی لغو، بیہودہ، بیکار قسم کی بات سنتے ہیں تو اس میں دلچسپی کا اظہار نہیں کرتے بلکہ اس سے اعراض برتتے ہیں، اس سے بے رخی برتتے ہیں۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے کامیاب ہونے والے مومنوں کی صفت کے طور پر والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ لوگ لغو سے، بیکار باتوں سے اعراض برتنے والے ہوتے ہیں۔ ایک شخص جس کے دل میں ایمان ہو، سچائی ہو، حق کی محبت ہو، پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا ٹیسٹ یا اس کا ذوق اتنا بگڑا ہوا ہو کہ وہ صرف دلچسپی لے تو لوگوں کی برائیوں میں۔ اور ویسے بھی تقوی نام ہے اس بات کا کہ انسان اپنے صلاحیتوں اور اپنے ان احساسات کے بارے میں بہت کانشیس رہے، کیونکہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، انسان کی سماعت، بصارت، دل، ان سب چیزوں کے بارے میں انسان سے سوال کیا جانے والا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم بارہا بھول جاتے ہیں۔ جب ہم یہ باتیں سنتے ہیں ہمیں یاد ہوتا ہے کہ ایسا نہیں کرنا، پھر کچھ دن کے بعد پھر بھول جاتے ہیں، پھر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو انسان کو بار بار یاد دہانی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے ایسی مجلسوں میں حاضر ہونا جہاں بار بار انسان کو ان چیزوں کی یاد دہانی کرائی جائے، یہ بے حد ضروری ہوتا ہے، کیونکہ شیطان کا کام کیا ہے کہ انسان کو نیکی کے کام بھلائے رکھے اور غلطیوں میں مبتلا کیے رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کیونکہ غیبت تنہا تو نہیں ہو سکتی، اس لیے کیا فرمایا کہ اگر شیطان تم کو بھلاوے میں ڈال دے، تم پھر وہی غلطی کرنے لگ جاؤ، تو جو ہی یاد آئے کہ یہ تو غلط ہو رہا ہے تو پھر ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو۔ یعنی انسان ایسی کمپنی کو ترک کر دے، ایسے لوگوں کو چھوڑ دے جو اس قسم کی باتوں میں دلچسپی رکھنے والے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بھائی کی عزت سے دور رہا، اللہ اس کے چہرے کو دوزخ کی آگ سے قیامت کے دن دور کر دے گا۔ یعنی جو شخص دوسروں کی عزت کی حفاظت کرتا ہے اور بچتا ہے اس بات سے کہ وہ دوسروں کی عزت لوٹے یا دوسروں کی عزت کو خراب کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھیں گے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی تمام چیزوں سے پرہیز کریں جس سے دوسرے مومنوں کی عزت پر حرف آتا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ اگر کوئی سوال ہو آپ کے ذہن میں اس سلسلے میں تو آپ کر سکتے ہیں۔ غیبت کرنے والے اور سننے والے کو برابر کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ دونوں ایک ہی کام کر رہے ہیں۔ کوئی شخص غیبت کر نہیں سکتا جب تک کہ دوسرا سنے نہیں، تو گویا جو سنتا ہے وہ کرنے والے کو انکریج کرتا ہے اور اس کا ساتھ دیتا ہے، تو ظالم کا ساتھ دینے والا بھی ظالم ہی شمار ہوتا ہے۔ جی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے کوئی غیبت کر رہا ہوتا ہے تو کوئی چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو تو ہم منع کر دیتے ہیں، لیکن جب بڑے لوگ جو رشتے میں ہم سے بڑے ہوتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں تو اگر ہم انہیں منع بھی کرنا چاہیں تو وہ برا مان جاتے ہیں، مطلب کہ چھوٹے ہو کے ہم پر اعتراض کر رہے ہیں، تو پھر اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ جی ہاں، ایسا ہے کہ بعض خرابیوں کو آپ جب وہ ہو رہی ہو تو نہیں روک سکتے، اس وقت اس پہ بند باندھنا بہت مشکل ہوتا ہے، خصوصاً جس سچویشن کا آپ نے ذکر کیا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان ایسے لوگوں کی ساتھ ساتھ اصلاح کے لیے کوشش کرتا رہے، کسی اور موقع پر انہیں اس برائی کی طرف متوجہ کرے۔ یعنی ہم عام طور پر برائی کے بارے میں غفلت کا شکار رہتے ہیں، اور جب کوئی کرنے لگتا ہے اس وقت ہمیں خیال آتا ہے اوہ یہ تو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اب اس وقت بعض اوقات روکنے کی کوشش کرتے وہ رک نہیں پاتی، تو ایسی صورت میں آپ عام حالات میں اس کی اصلاح کی فکر کریں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اگر ہماری چھت میں کچھ سوراخ ہیں اور ہم ان کی اصلاح نہیں کرتے تو بارش کے آنے کے بعد یا بارش جب پڑ رہی ہو تو آپ ان کے اوپر بند نہیں باندھ سکیں گے، کیونکہ اس وقت تو بارش ساتھ ساتھ اس مٹی کو بہاتی جائے گی جس سے آپ اصلاح کی کوشش کریں گے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جب بارش تھم جائے تو بعد میں آپ غافل نہ ہوں، ان سوراخوں کو بند کرنے کے لیے فکر مند ہوں اور واقعی کر ڈالیں۔ تو جن لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، دن رات گزرتے ہیں، اور جو آپ سے عموماً غیبت کرتے ہیں ان کی اصلاح کی فکر کریں اور مختلف مواقع پر ان کو اس طرف متوجہ کریں۔
اس کی قباحت اور برائی کو بتائیں. جی. غیبت کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا؟ غیبت کرنے کا سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے کہ غیبت کرنے والے کی نیکیاں اس کو دے دی جاتی ہیں جس کی وہ غیبت کرتا ہے. کتنا بڑا نقصان ہے نا. آپ جس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اپنی قیمتی نیکیاں اسی کو دے رہے ہیں. اسی طرح ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ گزر ایسی قبروں کے پاس سے ہوا جن میں دفن شدہ لوگوں کو عذاب ہو رہا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ ان میں سے ایک کو تو چغل خوری کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے کہ وہ لوگوں کے بیچ میں پھوٹ ڈلوانے کے لیے ان کے پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کرتا تھا. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا کہ جب تک ہمیں کسی چیز کا نقصان پتہ نہ لگے وہ چیز چھوڑنی مشکل ہو جاتی. تو کچھ ایسے نقصانات بتا دیں تاکہ یہ برائی چھوڑنی ہمارے لیے آسان ہو جائے. سب سے بڑا نقصان تو یہ جو میں نے ابھی عرض کیا کہ انسان اپنے اعمال سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. پھر یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک خوف جنم لیتا ہے کہ جس کی میں نے برائی کی اگر اس کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا. پھر اگر پتہ چل جاتا ہے تو تعلقات میں خرابی پیدا ہوتی ہے. پھر اسی طرح انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے اور آخرت میں بندوں کے حقوق اس وقت تک معاف نہیں کیے جائیں گے جب تک کہ بندے معاف نہ کریں. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ سب سے زیادہ مفلس کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ ایک شخص قیامت کے دن پہاڑ برابر نیکیاں لے کر آئے گا لیکن اس کے ساتھ ہی کسی کا حق مارا ہوگا, کسی کی کسی طرح حق تلفی کی ہوگی. اب ہر شخص اپنا اپنا حق لینے کے لیے آ جائے گا. اب اس دن حق انسان کی نیکیوں میں سے دلوایا جائے گا. اب حقدار آ کر اس شخص کی نیکیاں لیتے جائیں گے حتیٰ کہ اس کے پاس ایک نیکی بھی نہیں بچے گی. اور پھر ابھی بھی کچھ حقدار باقی ہوں گے تو ان کے گناہ اس شخص کے پلے میں ڈال دیے جائیں گے اور یہ سب ان کی سزا اپنی سزا کے ساتھ بھگتنے کے لیے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تو یہ کتنا بڑا سبق ہے اس بات میں کہ انسان دنیا میں دوسروں کا برا کرے اور آخرت میں ان کے گناہ بھی اپنے سر پہ لے اور ایک وبال سے دوچار ہو. اگر غیر شعوری طور پہ باتوں باتوں میں غیبت ہو جائے اور پھر بعد میں احساس بھی ہو تو کیا کیا جائے؟ کیا اس شخص کو بتایا جائے جا کے اور معافی مانگی جائے یا کچھ اور؟ اس میں یہ ہے کہ انسان نمبر ایک تو اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے معافی مانگے. دوسرے یہ ہے کہ اس شخص کے حق میں دعا کرے. تیسرے یہ کہ اگر مزید فساد کے پھیلنے کا اندیشہ نہ ہو تو اس کو بتا دے. ورنہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کو یہ جا کے بتائیں کہ میں نے فلاں سے تمہاری غیبت کی ہے تو اس سے بسا اوقات تعلقات میں اور بگاڑ پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں جنرلی معافی مانگ دے کہ مجھ سے اگر تمہارے حق میں کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو تو تم مجھ کو معاف کر دو. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی بہتری ہوگی اور آئندہ کے لیے پھر اس سے بچے. غیبت کرنے میں کیا نفسیات ہوتی ہیں؟ بعض اوقات تو انسان تکبر کا شکار ہوتا ہے. وہ صرف اپنی بڑائی چاہتا ہے, کسی اور کی بڑائی اس کو پسند نہیں آتی تو اس کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے, ذلیل کرنے کے لیے, لوگوں کی نگاہوں میں گرانے کے لیے وہ اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے. بعض اوقات اور اسباب بھی ہوتے ہیں. کیا کوئی ایسا موقع ہو سکتا ہے جہاں غیبت کرنے کی اجازت ہو؟ جی ہاں, ہر چیز میں استثنائی صورتیں موجود ہوتی ہیں, ایکسیپشنل صورت ہوتی ہے. مثلا قرآن پاک میں آتا ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا برائی کو کھلے لفظوں میں بیان کرنے کو مگر یہ کہ جس پہ ظلم ہو. اب مظلوم شخص جو ہے اس کو حق ہے کہ وہ اپنے ظلم کی داستان کسی کو سنائے. مثلا اگر ایک خاتون پر گھر میں ظلم ہوا ہے یا کسی بھی شخص نے دوسرے پر ظلم کیا ہے, اب وہ مدد چاہتا ہے, اپنے ظلم کا ازالہ چاہتا ہے, تو ایسی صورت میں وہ لازماً کسی ایسے شخص کے پاس جائے گا جو اس کی مدد کرے, اور اس مدد کے حاصل کرنے میں وہ ظلم کی داستان جب سنائے گا تو لازماً ظلم کرنے والے کی غیبت ہوگی. اسی طرح لوگ جو لوگوں اہل ایمان کے اجتماعی معاملات کے ذمہ دار ہوتے ہیں, ان کے اندر اگر کچھ ایسی غلطیاں ہیں یا ایسی خرابیاں ہیں کہ جن کی اصلاح ضروری ہے اور ایک شخص خود اصلاح کرنے پر قادر نہیں, تو وہ کسی ایسے شخص کو
اس طرف متوجہ کرے کہ جس سے وہ اصلاح کر سکے اور اس شخص کی بھلائی مطلوب ہو، اس میں کسی قسم کا انتقام لینا یا کوئی بری نیت شامل نہ ہو، تو اس صورت میں بھی کسی حد تک رخصت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح بعض اوقات کسی نے کہیں رشتے کا پیغام ڈالا ہے، اب وہ شخص کسی سے اس کے بارے میں تحقیق تفتیش کرنا چاہتا ہے، تو اس صورت میں اگر جس سے پوچھا جا رہا ہے اگر اسے اس کی اچھائی برائی کچھ معلوم ہے اور وہ بتا دیتا ہے تو یہ بھی غیبت میں نہیں آئے گا۔ ان چیزوں کی مثالیں ہمیں سنت میں بھی ملتی ہیں، لیکن عام حالات میں بیکار کی گفتگو بلا وجہ بلا مقصد، کبھی ایک کو برا بلا کہنا کبھی دوسرے کو، اس کی کوئی اجازت یا گنجائش نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ بعض فیملیز اکٹھی ہوتی ہیں کسی بھی تہوار میں، کسی بھی اس پہ، تو بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں آپس میں، فیملی والوں کو کرتے ہیں، اوروں کو کرتے ہیں، تو جب ان سے کہا جائے کہ نہیں بات کریں، یہ تو اس طرح غیبت ہو گئی، تو وہ کہتے ہیں کیا ہم بات نہ کریں، تو جسٹ بات کر رہے ہیں۔ بات ضرور کریں لیکن اچھی بات کریں۔ کیا ہم اکٹھے ہو کر کسی کی عزت لوٹ کر ہی بیٹھ کے خوش ہوتے ہیں؟ آخر ہمارا ایسا ہی ٹیسٹ کیوں بن گیا؟ مفید قسم کی گفتگو ہو سکتی ہے جو ہم کر سکتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہم سب کو اپنے مزاج، اپنے اخلاق کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق اور تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت ہے، اور اسی میں ہماری نجات اور فلاح ہے۔ آخر میں ایک دو حدیثیں اور سنانا چاہوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنت نمام، جنت میں چغل خور داخل نہیں ہوگا، کیونکہ اگر اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے تو وہ تو اہل جنت کے درمیان بھی شاید پھوٹ ڈلوا دے اور وہاں کا ماحول بھی بگاڑ دے، اس لیے اس کو باہر ہی رکھا جائے گا۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے لا يدخل الجنت قطات، اس کا مفہوم بھی کچھ یوں ہی ہے کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے میرے صحابہ کے بارے میں کچھ نہ پہنچایا جائے، اس لیے کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میں تمہارے پاس آؤں تو میرا سینہ صاف ہو، یعنی میں ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بہترین سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔